عطائے غریب نواز، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ نعرہ تکبیر، سب لوگ ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت شیر رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ریاست راجستھان کی نمائندگی کرنے والے وہ باوقار مداح پیغمبر، جہاں جائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حاضرین محترم، میں محسوس کرتا آیا ہوں اکثر کرسیاں ہی ہماری آڑ بن جاتی ہیں، اسی لیے کرسی پر چپک کر رہنے کی خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں بتایا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ کی کرسی ہو، چاہے حکومت کی کرسی ہو، کیا بات، بے شک، مومن کبھی اس کے لیے نہیں مرتا، اس لیے کہ اس کے پاس آیت الکرسی ہوا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بڑے لمبے چوڑے تعارف آپ کے سامنے ہمارے پیش کیے گئے، اور ناظم اجلاس کے علاوہ علماء نے محبتوں کے نذرانے یہاں پر پیش کیے، اور میرے لیے بہت بھاری الفاظ انہوں نے استعمال کیے جس کا میں اہل نہیں۔ میں اپنا تعارف خود کراتا ہوں۔ میرا انٹروڈکشن تو میں صرف اتنی بات سے کرتا ہوں، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، بے شک، واہ واہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، یا رسول اللہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ اور ایک میسج ہر جلسے میں دے کر کے جاتا ہوں، ہر نوجوان، ہر مومن آج یہ وعدہ کر لے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ واہ واہ، یا رسول اللہ تیرے منکروں سے آقا
میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ عزیزان گرامی وقار، اس کیتھون کی سرزمین سے میرا آبائی تعلق ہے۔ اگرچہ آپ پہلی مرتبہ اس بھرے اجلاس میں مجھے دیکھ رہے ہوں، مگر اس سرزمین سے میرا بہت پرانا تعلق ہے۔ کاش میرے والد گرامی تلمیذ حضور حافظ ملت علامہ محمد ابن حسن رحمہ اللہ باحیات ہوتے تو مجھے کیتھون کی سرزمین پر بیٹھا ہوا دیکھ کر ان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، کیونکہ ان گلیوں میں میرے والد گرامی کی تعلیم ہوئی، کیتھون کی سرزمین پر، اور وہ اس سرزمین سے عشق کی حد تک پیار کرتے تھے۔ میں نے بچپن سے نام تو سنا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا۔ ہم ساؤتھ میں رہتے، کرناٹک میں، لیکن کیتھون کا نام اکثر میرے گھر میں آیا کرتا تھا۔ شاید ہو سکتا ہے بچے نہیں جانتے ہوں، لیکن بڑی عمر کے سارے حضرات جانتے ہیں۔ کیتھون کی سرزمین پر ایک مرد قلندر، مجاہد دوراں، معمار ملت، علامہ تقی الدین احمد ملیباری رحمۃ اللہ، جو میرے والد گرامی کے مربی اور استاذ بھی تھے۔ میرے والد جب 13 سال کی عمر کے تھے، ان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر یہاں کیتھون کی سرزمین پر لائے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ۔ کسی اور موقع پر میں حضور میں ہمارے ملت کے متعلق پوری سوانح عرض کروں گا، لیکن بات شروع ہو رہی ہے، اس لیے میں نے ذکر کر دیا کہ میرا اور آپ کا کیسا تعلق ہے۔ اس مجاہد دوراں، مرد قلندر، معمار ملت نے کیرلا کی سرزمین کو ترک کیا اور راجستھان کے اس علاقے میں تشریف لائے، جبکہ میں نے معتمد اور مستند علماء سے یہ سنا ہے کہ معمار ملت علامہ تقی الدین احمد ملیباری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کیتھون تشریف لا رہے تھے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، مجھے غریب نواز نے یہاں جانے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے سرکار غریب نواز نے یہاں آنے کا حکم دیا۔ تو جو سرکار غریب نواز کے حکم سے بغداد میں تتاریوں نے اپنے دربار میں کئی علماء کو قید کر کے لائے اور پیچھے ہاتھ باندھ کر کے مجلس میں کھڑا کر دی، اور اس کے بعد ایک عیسائی پادری کو لائے اور اس سے کہا، اس کو پیسہ دے کر کے لایا گیا تھا کہ جتنا ہو سکے محمد الرسول اللہ کی شان میں گالیاں بکو۔ پوری مجلس ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، تتاریوں کی حکومت ہے، اور جو علماء تھے، جو مسلمان تھے، وہ قیدی ہیں، زنجیریں ہاتھوں میں لگی ہوئی ہیں۔ اس وقت ایک عیسائی راہب پادری آیا اور بکواس کرنا شروع کیا۔ اس مجمع میں کون تھا؟ کون حفاظت کرتا میرے مصطفیٰ کریم کے نام کی؟ مگر یہ دنیا کو پتہ نہیں، میرا مولا اپنے حبیب کی عزت کی حفاظت جس سے چاہتا ہے کراتا، بے شک، اس کے لیے کوئی اعلیٰ نسب ہونے کی ضرورت نہیں، جس سے چاہتا ہے کراتا ہے۔ اسی تاتاری بادشاہ کا پالا ہوا ایک کتا جس کے گلے میں سونے کی زنجیر لگی رہتی اور وہ ایک کھمبے سے بندھا رہتا، جیسے ہی عیسائی پادری حضور کی شان میں بکنے لگا، کتا وہیں سے تیز بھونکنا شروع کیا۔ محفل میں سناٹا طاری ہو گیا، کتا بھونک رہا ہے، اور یہ کوئی ایسا آوارہ کتا نہیں، بادشاہ کا ٹرینڈ کتا ہے، ہر کسی پہ نہیں بھونکتا۔ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ کچھ غلط ہو رہا ہے مجلس میں، کتا کیوں بھونک رہا ہے؟ وہ بھی بادشاہ کا کتا ہے۔ وہ عیسائی پادری چپ ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر بکنے لگا، پھر کتا بھونکنے لگا۔ تو سپاہیوں نے سمجھا دیا اس پادری سے کہ شاید تیرے الفاظ اچھے نہیں ہیں جو ہمارے بادشاہ کا کتا بھونک رہا ہے۔ اس عیسائی پادری نے کہا، اسے کیا سمجھ ہے کہ میرے الفاظ کیا ہیں؟ وہ کیا سمجھتا ہے؟
پھر گالیاں بکنا شروع کیا۔ تاریخ میں موجود ہے، ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے وہ کتا زنجیر کو توڑ کر اچھل کر آیا اور بھری محفل میں آیا، اس عیسائی پادری کو نیچے لٹایا اور اس کا سینہ چیر کر رکھ دیا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دم صدر میں ختم کر دیا، اور پوری محفل میں ایسی ہیبت طاری تھی، ایسا سناٹا طاری تھا کہ کوئی اس کتے کے قریب آنے کو تیار نہیں، نہ سپاہی، نہ وزیر، نہ بادشاہ۔ سبوں نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد جو علماء وہاں قیدی تھے ہاتھوں میں زنجیریں بندھی ہوئی تھی، رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنے لگے اور عرض کرتے ہیں مولا تو قدیر و جبار ہے، اگر مصطفیٰ کے نام کی حفاظت کرنا چاہے تو کتوں سے بھی کرواتا۔ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان مدار پاک، نعرہ تکبیر۔ اس کتے کے متعلق لکھا گیا ہے وہ ہزاروں سے بہتر ہے جس نے حضور کے ناموس کی حفاظت کی۔ اس کا نام ادب سے لیا جاتا ہے کہ اسے برداشت نہ ہو سکا اپنے نبی کے شان میں گندی باتیں سننا، وہ گالیاں سن نہ سکا۔ اور ہوا کیا جانتے ہیں؟ اس مجلس میں علماء کی زنجیریں تو کھول دی گئی، لیکن اس بھری محفل میں سینکڑوں لوگ میرے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ گئے۔ انہوں نے دیکھا سبحان اللہ، اس نبی کا سکہ صرف انسانوں پر نہیں جانوروں پر بھی چلتا ہے۔ بے شک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں فدا ہوئے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، بے شک، بے شک، جو آئے تھے اسلام مٹانے وہی میرے مصطفیٰ کے نام کی حفاظت کرنے پر لگ گئے۔ بے شک، بے شک۔ وہ بات دور نہیں، یہاں پر بھی جو کتے بھونکتے ہیں انہی کی نسلوں میں دیکھنا کل میرے مصطفیٰ کے کلمے بھی پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے طائف کی سرزمین پر جن لوگوں نے میرے مصطفیٰ کی پیشانی پر پتھر مارے تھے وہ تو ختم ہو گئے، لیکن آج طائف کی گلی گلی میں میرے مصطفیٰ کے نغمے گائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آج طائف کی سرزمین ایسی ہے کہ جہاں سے گزرو میرے مصطفیٰ کریم کی محبت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ سبحان اللہ، آج نسلیں پورے میرے آقا کی عاشق ہیں، اور میں یہی سمجھتا ہوں آج جو انجانے میں یا جان بوجھ کر بھونک رہے ہیں میرے نبی پاک کی شان میں، کل کو اللہ نے چاہا تو ان کی نسلوں میں میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ضرور آئیں گے، انشاءاللہ، ضرور تشریف لائیں گے۔ اور اللہ کریم جس سے چاہتا ہے جہاں سے چاہتا ہے اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، میں آپ کو بتاؤں تمہاری نسبت میرے مصطفیٰ سے وابستہ ہے۔ تم نے ہو سکتا ہے اپنی زندگیوں کو آوارگی میں ڈال رکھا ہو، تمہارا دین سب سے اعلیٰ دین ہے، وہ دین جس کو دے کر اللہ فرماتا ہے میں راضی ہو گیا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ دین تمہارے پاس ہے، وہ رسول تمہارے رسول ہیں، تم ان کی امت ہو۔ جو کائنات میں سب سے اعلیٰ انسان، سارے انبیاء اور رسولوں کے امام، وہ تمہارے آقا ہے۔ تمہاری نسبت ہلکی نہیں ہے۔ جس دن تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ تمہاری اپنی ویلیو کیا ہے، تمہاری اپنی قدر کیا ہے، تمہیں جس دن یہ احساس ہو جائے تو تم ادھر گٹر نالیوں کی طرف اور آوارگی کی طرف اپنے چہرے نہیں جھکاؤ گے۔ تمہیں جس دن یہ احساس ہو جائے کہ میں اس سرزمین پر جینے والا وہ انسان ہوں جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء دعا کیا کرتے تھے، مولا نے مجھے بنا دعا کیے بنا مانگے اس مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا، تمہیں جس دن یہ احساس ہو جائے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب تمہاری نسبتیں اس کائنات کے سب سے عظیم اشرف اور اعلیٰ رسول سے ہیں تو تم نے ان کے نام کی کتنی حفاظت کی، تم نے ان کے ناموس کی کتنی حفاظت کی؟ کیا تمہارا دل حساس ہے کہ اپنی عزتوں سے زیادہ اپنے مصطفیٰ کی عزت کا خیال کرتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خچر لایا گیا۔ خچر جانتے ہیں؟ گدھے اور گھوڑے کے درمیان والا جانور، وہ گدھا بھی نہیں ہوتا گھوڑا بھی نہیں ہوتا، درمیان کا ایک جانور ہے، اسے خچر کہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے کے طور پر لایا گیا۔
جب وہ خچر آیا حضور اس سے باتیں کرنے لگے. جانور کچھ بات کر رہا ہے اور حضور سماعت کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر انسان کے ساتھ ساتھ ہر حیوان کے لیے بھی رحمت ہے، سب کے رسول ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خچر آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ سنو اے مسلمانوں توجہ سے، ناموس رسالت کی حفاظت کسے کہتے ہیں؟ وہ خچر کیا کہہ رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان خچروں کی نسل میں ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر پچھلے انبیاء اکرام سواری کرتے تھے. اللہ اللہ. میرے باپ دادے ان کی پیٹھ پر انبیاء اکرام سواری کرتے تھے، اور اس نسل کا میں آخری خچر ہوں، اور انبیاء کے سلسلے میں آپ آخری رسول ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خچر، جانور کہہ رہا ہے. یعنی حضور کو خاتم النبیین ماننے کا عقیدہ تو خچروں کا بھی ہے. واہ واہ. اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اس کا مالک یہودی تھا. وہ خچر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں اس یہودی کی ملکیت میں تھا، اس کے قبضے میں تھا، مجھ سے کام جتنا کراتا میں سب کام کرتا، لیکن پیٹھ پہ کبھی بیٹھنے نہیں دیتا، اپنے ہی مالک کو کبھی پیٹھ پہ بیٹھنے نہیں دیتا. یہ خچر خود کہہ رہا ہے جب وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا تھا، نہیں بیٹھنے دیا، کبھی نہیں بیٹھنے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خچر سے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا تھا؟ وہ خچر کہتا ہے کیونکہ میرے باپ دادوں نے مجھے بتایا تھا کہ تیری پیٹھ پر سید الانبیاء سواری کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسولوں کے سردار تیری پیٹھ پر سواری کریں گے، مجھے میری ماں نے بتایا تھا. خچروں کو اتنا علم پہلے سے دیا گیا ہے. ان ظالموں کو کیا کہیں جو کہتے میرے نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں. معذرت. احادیث سے تو یہ ملتا ہے کہ خچر کو اتنا علم ہے کہ اس کی پیٹھ پر کون سواری کرے گا یہ پہلے سے بتایا گیا ہے. اور وہ خچر کہتا ہے جب سے مجھے یہ بتایا گیا کہ میری پیٹھ پر سید الانبیاء سواری کریں گے میں نے کبھی کسی یہودی کو اپنی پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دیا. سبحان اللہ. میں ہمیشہ اپنی پیٹھ کی حفاظت کرتا رہا کہ اس پیٹھ پر اگر کوئی سوار ہوگا تو صرف آپ کی ذات ہوگی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک جانور کہہ رہا ہے، ایک خچر کہہ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہدیے میں قبول فرمایا اور زندگی بھر اس کی سواری کرتے رہے. اس خچر کا نام یعفور ہے. یہ تذکرہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب محدثین یا علماء اس خچر کا ذکر کرتے ہیں تو گدھا، خچر یا گھوڑا یا جانور نہیں کہتے، حضرت یعفور کہتے ہیں. واہ واہ واہ. حضرت یعفور کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسبتوں نے مجھے ممتاز کیا. کیا کہنے، بے شک. اس خچر کا حال یہ تھا کہ جب حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو حضور خود کہتے یعفور جاؤ عثمان کو بلا لاؤ، اللہ. یعفور جاؤ عبداللہ ابن مسعود کو بلا لاؤ، یعفور جاؤ ابو بکر صدیق کو بلا لاؤ. صحابہ کہتے حضور کے حکم پر وہ اسی صحابی کے گھر جاتا، دروازے کو اپنے سر سے دستک دیتا، صحابی باہر آتے دیکھتے یعفور آیا ہے، رسول اللہ کا خچر ہے. جیسے ہی دیکھتے وہ سمجھ جاتے کہ میرے مصطفیٰ کا بلاوا آیا. سبحان اللہ. زندگی بھر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی پر رہا. آخری بات عرض کرتا ہوں اس واقعے کی. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وصال ظاہری ہوا، حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس خچر نے کھانا پینا چھوڑ دیا. اللہ اکبر. کوئی کھانے پینے کو ہاتھ تک نہیں لگایا یا منہ تک نہیں لگایا، یہاں تک کہ 3 دن تک زندہ رہا. اور 3 دن کے بعد جس کنویں سے میرے مصطفیٰ کو آخری بار غسل دیا گیا تھا اس کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی. اللہ اکبر. یہ جانوروں کی محبت ہے میرے مصطفیٰ سے. میں آج سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری نسبتیں امتی کی حیثیت سے ہیں، تم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے اور تمہارے لیے وہ رسول رات رات روئے ہیں. تم پر تو بہت بڑا حق تھا میرے مصطفیٰ کا. ان کے نام پاک کی عزت کے لیے اس خچر پر میں قربان جاؤں جس نے میرے مصطفیٰ کی رفاقت حاصل کی تھی.
اور اپنی پیٹھ کو ہمیشہ محفوظ رکھا تھا کہ کوئی آئرہ غیرہ نتھو کھیرا میری پیٹھ پر نہ آنے پائے، اس لیے کہ رسول اللہ کے لیے میں نے یہ تیار رکھا ہے۔ کاش ہر بچہ آج اپنی آنکھوں کی یہ کہہ کر حفاظت کرتا، میری آنکھوں میں دنیا کا حسن و جمال نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ آنکھیں میں نے میرے مصطفیٰ کے حسن کے لیے رکھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ سبحان اللہ۔ بے حیائی سے اپنی آنکھوں کو بچا کر رکھتے، یہ ناموس رسالت کی حفاظت کے علمبردار کہلائے جاتے۔ تم رات کی تنہائیوں میں اپنی آنکھوں کو اگر بے حیا کر جاتے ہو، یا تم آوارگی کے شکار ہو جاتے ہو، تو میرے عزیزو اس خچر کو یاد کر لینا جس نے زندگی بھر اپنی پیٹھ کی حفاظت کی تھی، کسی کو بیٹھنے نہیں دیا کہ میرے مصطفیٰ بیٹھیں گے، میرے آقا آئیں گے۔ ہم نے اپنی زبانوں کو یا اپنی آنکھوں کو یا اپنے دل کو برباد کیوں کیا؟ اسی لیے میں اس ہر نوجوان سے پوچھتا ہوں، اللہ نے تجھے ایک دل دیا، کیوں لیلا مجنو کے قصوں میں اپنے دل کو برباد کر جاتے ہو؟ کیوں مجازی عشق اور محبوباؤں کے حسن پر اپنے دل کو توڑ لیتے ہو؟ اور حیرت کی بات ہے، نوجوانوں کو پتہ ہے کہ یہاں دنیاوی مجازی عشق یہ رنگ و روپ کا عشق ہوتا ہے، صرف راتوں کا عشق ہوتا ہے، صرف اپنے جسمانی سکون حاصل کرنے کا عشق ہوتا ہے۔ اور ہزار حادثے ہم نے دیکھے، دل تو لگایا کسی لیلا سے، پتہ نہیں یہ بھروسہ بھی نہیں کہ لیلا کب ہاتھ چھوڑ دے۔ کاش ایک دل تجھے میرے رب ذوالجلال نے دیا، وہ دے دیا ہوتا میرے مصطفیٰ کے قدموں میں۔ وہ میرے رسول اتنے غیرت مند ہیں کہ نہ تجھے دنیا میں کبھی تنہا چھوڑتے، نہ قبر میں، نہ حشر میں، بے شک بے شک کبھی تنہا نہ چھوڑتے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ یا رسول اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آج اس مجمع میں آئے ہوئے ہر جوان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، مولا کریم فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اس لیے ہر مومن کو یہ چاہیے کہ اپنی جان سے زیادہ میرے مصطفیٰ کے نام کی فکر کریں، اور جس دن تم یہ فکر کرنے لگ جاؤ گے، مولا کریم تمہاری عزتوں کی خود حفاظت فرمائے گا۔ تمہارے گھر بار، تمہاری آبادیاں، تمہاری مسجدیں، تمہاری خانقاہیں، تمہارے علماء، تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، ان کے پردے، ان کے حجاب، ان کی تمہاری اذانیں، نمازیں، سب کی حفاظت ہوگی۔ میرے مصطفیٰ کے نام کی حفاظت تم کرو۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے، سب کچھ تمہارا ہے، شرط یہ ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کے ہو جاؤ، اس نام پاک کی فکر کرنے لگ جاؤ۔ دل کے اندر جو دھڑکنیں ہوتی ہیں وہ نبی کے لیے دھڑکاؤ۔ کاش میں تمہیں مدینے کی ایک مثال دے کر سمجھا دوں اور عقل میں آ جائے تمہارے تو بڑی بات ہے۔ مدینہ طیبہ میں جنگ احد کے دن یہ بہت بڑی سخت جنگ ہوئی ہے، جس میں 70 صحابہ کی جانیں گئیں۔ عورتیں بھی یہاں پر موجود ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی۔ توجہ سے سنو، احد کا وہ میدان جس میں اتنی سخت جنگ ہوئی ہے کہ حضرت امیر حمزہ کا سینہ چیر کر کے کلیجہ نکالا گیا تھا، کچا چبایا گیا تھا، وہی جنگ گئی۔ اسی جنگ میں حضرت عبداللہ بن جہش کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے جسم کے، حضرت انس بن نزیر کا مسئلہ کر دیا گیا، سوائے ان کی شہادت کی انگلی کے کچھ نہیں ملا جسم کا۔ حضرت انس بن نزیر، حضرت سعد بن ربی کے پیٹ میں 12 نیزے لگے تھے، پیٹ پھٹ چکا تھا۔ ایسی شہادتیں ہوئی ہیں احد کے میدان میں، خود رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ کو پتا ہے، بچوں کو یاد رکھنا چاہیے سب چیزیں، ہماری تاریخ معلوم کرو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ مدینے کی ایک خاتون دوڑتی ہوئی جا رہی تھی احد کے میدان کی طرف، جنگ ختم ہو چکی تھی، شام کا وقت تھا، یہ دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں۔ کسی نے راستے میں کہا ہے خاتون تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، تیرا جوان بیٹا شہادت کا جام پی چکا ہے۔
اس خاتون کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا. اس نے کئی لوگوں سے سنا بیٹا شہید ہو گیا، وہ دوڑتی جا رہی، اخیر میں کسی سے پوچھتی ہے میرے بیٹے کی موت کی خبر دے رہے ہو، اے آنے والوں یہ تو بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس حال میں ہیں؟ صحابہ نے کہا وہ سلامت ہیں. وہ خاتون کہتی ہے میرا چاند سلامت تو پوری کائنات سلامت ہے. آئی میدان احد میں، اور میدان احد میں آ کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے پہلے حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے جوان بیٹے کی لاش دیکھوں. کیسا کلیجہ تھا اس ماں کا. بیٹے کی موت تو کئی ماؤں کو تڑپا دیتی ہے، مائیں بکھر جاتی ہیں، رو رو کر کے برا حال ہوتا ہے، لیکن مدینے کی اس خاتون پر کروڑوں رحمتیں، ہماری جانیں قربان. آئی رسول اللہ سے پوچھتی ہے اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کی لاش دیکھوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھ لو. وہ خاتون آتی ہے میدان میں، 70 صحابہ کی لاشیں تھی احد کے میدان میں. اس میں اپنے جوان بیٹے کو ڈھونڈتی ہے، مل گیا. تو جیسے ہی بیٹا ملا، یہ نہیں کہ ماتم کرنا شروع کر دے، چہرہ پیٹنا شروع کر دے، بال نوچنا شروع کر دے، نہ، اپنے بیٹے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہے اور اس کا جبہ اٹھا دیتی ہے. جسم سے جبہ اٹھا دیا اور پلٹتی اپنے بیٹے کو. شاید بیٹا جوان بیٹا 22-25 سال کی عمر کا ہوگا. پلٹتی ہے اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی ہے بار بار، اور پھر سیدھا لٹا کر کے سجدے میں گر جاتی ہے اور اٹھ کر کہتی ہے مولا تیرا شکر ہے میرے لال کو تو نے اپنے نبی کی محبت میں قبول کیا. میرا جوان لال تیرے حبیب کی حفاظت میں گیا. اتنا کہتی وہاں کھڑے ہوئے جو صحابہ تھے انہوں نے پوچھا اے بی بی یہ کیا کر رہی ہو اپنے بیٹے کی لاش کے ساتھ؟ سنو اس خاتون کے الفاظ. کہتی ہے اے لوگوں میں بیوہ عورت ہوں، میرا اس بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں. جب احد کا بگل بج گیا تھا، نکارہ بجنے لگا جنگ کا، ہر مدینے کی ہر عورت اپنے بیٹے کو اپنے شوہر کو سجا کر بھیج رہی تھی نبی پاک کی محبت میں. میرے پاس اس جوان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، میں نے اس کو سجایا اور کہا جا بیٹے میں نے اسی دن کے لیے تجھے دودھ پلایا تھا. آج رسول پاک کی عزت کی بات ہے. مشرکین اگر مدینے پر حملہ آور ہیں تو جا حضور پاک کی حمایت میں کھڑا رہنا. یہ تمہارے ماڈل نہیں، تمہارے آئیڈیل نہیں. کاش تمہارے آئیڈیل خالد بن ولید ہونا چاہیے، تمہارا آئیڈیل سلطان صلاح الدین ایوبی ہونا چاہیے، تمہارا آئیڈیل شہید ٹیپو سلطان ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے اور مشہور قول ہے، مشہور محاورہ ہے، تاریخ تو باطل طاقتوں سے ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چھاٹنے والوں کی نہیں. کسی کی جوتیوں میں رہ کر کے زندگی گزارنے والوں کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی. باطل طاقتوں سے ٹکر لینے والوں کی ہمیشہ تاریخ محفوظ رہتی ہے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام بھی سلامت رہے، تمہاری بات بھی سلامت رہے، ایک بات کو آج سے اپنا وتیرہ بنا لو، عادت بنا لو. اس لیے کہ ہم نے تجربے کے ساتھ دیکھا ہے اس رسول پاک کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو. آج ہم نے اپنی عزتیں دیکھی ہیں کسی سیاسی پارٹی کی نمائندگی کی وجہ سے نہیں. میں آج کسی کیمپینین کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ کوئی الیکشن کی ریلی بھی نہیں ہے. میرے عزیزوں مسلسل کئی راتوں سے میں اسی طرح کے مجمع کو خطاب کرتا رہا ہوں. ہزاروں کا مجمع روز سنتا ہے، روز عزتیں، روز پھول برسائے جاتے ہیں. اسی لیے نہیں کہ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے، اسی لیے نہیں کہ کوئی میں زمیندار ہوں یا کوئی نیتا ہوں. یہ عزتیں جو ملی ہیں وہ صرف اس لیے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. نعرے تکبیر، نعرے
अजीज़ान इकराम वक़ार, सालों बीत गए, आज यहाँ पर जिन औलिया की याद में हम बैठे हैं, चाहे वो तुम्हारे इलाके के हों, चाहे दूर दराज रहने वाले हों, अब तक हमारे मजमों से उनका नाम गायब नहीं हुआ। आप देखें, यहाँ पर कुर्सियां जो गरीबों का खून चूस करके लगाई जाती हैं, 5 साल बार बार झूठ बोल बोल करके लगाई जाती हैं, इन कुर्सियों के पैर कब हिलते हैं तुम्हें अंदाजा है? थोड़े ही दिनों के बाद ना इनका नाम रहता है, अरे पेपर के किसी कोने में भी नाम नहीं आता। कई ऐसे मंडलियों में बैठे हुए आज भी लोग हैं जो अपने ज़माने के दिग्गज कहलाते थे, 40-40 साल पार्टियों में जूतियां उठाते रहे, खिदमत करते रहे, बूढ़े हो गए तो दुनिया ने उन्हें साइड लगा दिया। अब तुम बड़े हो गए हो, 80 साल के हो गए हो, किनारे बैठो, अब दूसरे राज करेंगे। ये दुनिया में तख्त और ताज की मार पर यही होता है, लेकिन हम देख रहे हैं 800 साल से अजमेर की धरती पर जो कुर्सी है वो अब तक नहीं हिलती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, दमदार पे आकार। वो शाह बदीउद्दीन जिंदा मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह हो, दिलों पर राज करने वाली हुकूमत अल्लाह ने उन्हें अता की है। गरीब नवाज की हुकूमत हो, गौसे आजम की हुकूमत हो, अल्लाह ने उनको दिलों पर जारी फरमाया है और ये रहती दुनिया तक रहेंगे। मैं आपको बताऊं इनको क्यों हुकूमतें मिली हैं। ये मज़ारों में चले गए लेकिन हमारे दिलों पर राज करते हैं। हमारे बच्चों ने इन्हें देखा नहीं लेकिन गली गली में पुकार रहे दमदार। कौन देखा है जिंदा दमदार को? नहीं देखा, लेकिन दिल वाबस्ता हो गया है। ये दिलों को किसने जोड़ रखा है? 600 साल गुजर गए, 800 साल गुजर गए। एक बात मैं आपको बता दूं, इन औलिया को जो इज्जतें दी गई हैं, आला हज़रत फरमाते बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। उनके नाम की जब तक तुम हिफाजत करते रहोगे, मौला करीम तुम्हारी मौत के बाद भी तुम्हारे नाम को और तुम्हारे कलाम को हमेशा के लिए जिंदा करता। आज मैं आपको बताऊं, तुम अपनी जिंदगी चाहते हो, हुजूर ताजुल शरीया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, या रसूल अल्लाह तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है वो फना ना होगी उसे जिंदगी मिली। जो फना ना होगी उसे जिंदगी मिली है। जो मेरे मुस्तफा की बात करता है, अल्लाह उसका कलाम भी जिंदा रखता है और नाम भी जिंदा रखता है। आज जो भौंकने वाले कुत्ते हैं, ये मौसमी कीड़े हैं, आते चले जाते हैं। इससे पहले भी आए, इससे बड़े बड़े भी, सड़े सड़े भी, लेकिन बाकी कोई नहीं रहा, बाकी कोई नहीं रहा। आप देखते रहना, आप देखते रहना इज्जत किसकी होती है। 100 साल के बाद मजमे से आज बरेली वाले इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी को पुकारा जाता है। इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत किस लिए पुकारा जाता है? वो आला हजरत को इसलिए नहीं कि वो पठान थे, इसलिए पुकारा जाता है कि इश्क रसूल में फना थे, नबी पाक की बात किया करते थे। और वो अपनी जिंदगी में फख्र किस बात पर करते? वो यूं कहते, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। रसूलुल्लाह के दरबार की गली का गधा होने पर जिसने फख्र किया, मौला उसे 100 साल के बाद भी हर मजमे में जिंदा रखा है। और एक हमने अपनी आंखों से देखा, अभी आंखों से देखा, साल भर पहले एक राफजी कुत्ता निकला और मेरे नबी पाक की शान में भौंकने लगा और ये कहा कि मैं मोहम्मद नामी एक दूसरी किताब लिखूंगा, कुरान की 26 आयतों को बदल दूंगा। और फिर हुआ ये कि खुद का नाम बदल लिया, धर्म भी बदल लिया और पता नहीं क्या क्या बदला। हाल ये हुआ कि बीवी बच्चे भी छूट गए और जिनके धोती में पनाह लेने गया था, 4 महीनों से ज्यादा पनाह नहीं मिली, वापस फिर भटकते हुए आए। अब हालत ये हो गई, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। यही मुहावरा है ना, इधर से छोड़े उधर गए, उधर भी ना लिए, फिर कहीं के ना रहे।
اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے چلتے ہیں، ہر جگہ ٹھوکر کھاتے ہیں، ہر جگہ ذلیل ہوتے ہیں۔ یہ تو ابھی دنیا کی شامت ہے، ابھی آخرت دیکھنا باقی ہے، آخرت دیکھنا باقی ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، میں تمہیں اس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں، جو بچی ہوئی زندگی ہے تمہارے پاس، جو بچی ہوئی سانسیں ہیں تمہارے پاس، یہ عہد کر لو کہ ہم جئیں گے تو میرے مصطفیٰ کے طریقے پر جئیں گے، اس لیے کہ ہماری جان بھی ان کے لیے، ہمارا جسم بھی ان کے لیے۔ صحابہ جو کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، تو یوں ہی نہیں کہتے، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا حضور پر۔ آج اسی جذبے کی ضرورت ہے، اس جذبے کی ضرورت ہے۔ آج جتنے بلندی کے ساتھ تم میرے مصطفیٰ کے نام پر نعرہ لگاتے ہو، جتنی بلندی کے ساتھ نعرہ لگاتے ہو، کیا تم یہ عہد کر لیتے ہو کہ میں نے دنیا کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے، میرے مصطفیٰ کے لیے اب گناہوں کو چھوڑنے کی بات کروں گا؟ میں اس مجمع سے پوچھتا ہوں، ہر جگہ پر ہماری عادت ہے، ہو سکتا ہے آپ سے شاعر حضرات یہ پوچھتے ہیں کس کو مدینہ جانا ہے، سب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کس کو مکہ جانا ہے، سب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کس کو جنت میں جانا ہے، سب ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور ہم ہاتھ نہیں اٹھواتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کون کون ہے جو میرے مصطفیٰ کی قدموں پہ گردن دینا چاہتا ہے؟ ہاتھ مت اٹھاؤ، اس لیے کہ کبھی جھوٹے نہ پڑ جاؤ۔ یہ بہت ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ اٹھا ہوا ہاتھ ہو سکتا ہے کسی اور سے چھپ جائے، میرے مصطفیٰ سے نہیں۔ وہ ضرور دیکھ رہے ہیں، وہ ضرور دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھا بھی نہیں تھا مکمل، لیکن تمہارا ہاتھ اٹھ گیا، کیونکہ مجھے پتا ہے ہمارے ہر محلے کا بچہ بھی میرے نبی پر قربان ہونے کو اپنی زندگی کی معراج سمجھتا۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، میرے نبی پر قربان ہونے کو ہم شہادت سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ جان میرے عزیزوں، جان ایک ہی ملتی ہے، ایک ہی ملتی ہے، اور وہ نبی کے قدموں پر فدا کرنے کو ہم اپنی زندگی کی مسرت اور معراج سمجھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں تمہارے اندر اتنی ہمت ہے، اتنے گڈس ہیں کہ تم جان فدا کرنے کی بات کرتے ہو، اس سے پہلے میرے مصطفیٰ کے نام پر کچھ بری عادتیں کیوں نہیں قربان کرتے؟ کچھ بری خواہشیں کیوں نہیں قربان کرتے؟ میرے مصطفیٰ کو جو چیزیں نہیں پسند ہیں اپنی زندگی سے نکال کر کیوں نہیں پھینک دیتے؟ جان دینے کی بات بعد کی ہے، اپنی زندگی میں جو فضول چیزیں لگی ہوئی ہیں انہیں نکال کر پھینک تو دو پہلے۔ روزانہ رات کو سونے کے وقت گانے، اٹھنے کے وقت گانے، تماشے، یہ تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے طرز نہیں ہو سکتے۔ کوئی تاش کے پتوں پر، کوئی شراب کی بوتلوں پر، کوئی حرام کاریوں پر اگر زندگی گزار رہا ہے اور پھر کہتا ہے میں اپنے نبی پر جان بھی دے دوں گا، میں اس سے پوچھتا ہوں چند بری خواہشات کو حضور پر قربان کر دے، وقت آئے گا تیری آنکھیں بند ہونے سے پہلے میرے مصطفیٰ کو تو اپنے سرانے کے پاس دیکھے گا۔ اس لیے کہ ان کے لیے اگر تو نے اپنی قربانی دی ہے، ان کے لیے اگر قربانی دی ہے تو وہ ضرور تشریف لائیں گے۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص کے متعلق کتاب میں لکھا ہوا، ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور جیسے ہی وہ آدمی مرا اس کا چہرہ جانور کی طرح ہو گیا۔ بیٹا ڈر گیا، چہرہ بدل گیا ہے، باپ کا اب کیا کرے، لوگوں کو دکھائے تو کیسے، دروازہ بند کر دیا، رونے لگا۔ سوچا کہ گھر میں ہی گڑھا کھود کر اپنے باپ کو دفن کر دوں گا، باہر جنازہ نہیں لے جاؤں گا، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ روتا ہوا بیٹھا تھا، اچانک اس کے گھر کا دروازہ کھلا، ایک بزرگ اندر آئے۔ کسی کو اس نے خبر نہیں کی سوائے اپنے گھر والوں کے، سب دروازے بند تھے۔ ایک بزرگ آئے اور سیدھے اس میت کے پاس گئے، چہرے سے چادر ہٹائی، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، پھر چادر ڈھانک دی، اور یہ جو بیٹا رو رہا تھا اس میت کا، اس کے پاس آئے، کہا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو جانتا نہیں آپ کیسے آ گئے، کیا نہیں دیکھ رہے میرے باپ کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، جانور کی طرح، لوگوں کو میں کیسے بتاؤں، جنازہ کیسے اٹھاؤں، اس غم میں رو رہا ہوں۔
आए हुए बुजुर्ग ने कहा कुछ भी तो नहीं हुआ तेरे बाप के साथ, जा देख तेरे बाप का चेहरा सलामत है। वो बेटा उठता है, जा करके दौड़ कर देखता है, चादर हटाया तो उसके बाप का चेहरा तो चांद की तरह चमक रहा था, हसीन और जमील है, कुछ नहीं हुआ। वो बुजुर्ग इतना कह करके घर से निकल रहे थे, दरवाजे तक पहुंचे थे, ये भागते हुए आया और उनका दामन पकड़ लिया और पूछा कि आप अल्लाह के फरिश्ते हैं, अल्लाह के वली हैं, कौन है जो इतनी बड़ी मेहरबानी मेरे घर पर की? मेरे बाप का चेहरा बदला था ये मुझे पता है, लेकिन आपकी बरकत से शायद अल्लाह ने फिर हुस्न जमाल दिया। आप कौन हैं? आए हुए बुजुर्ग पलट कर कहते आना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। ये हुजूर के इंतकाल के 400 साल बाद की बात, हुजूर के विसाल के 400 साल बाद की बात लिखी गई है। तो उस बेटे ने गिड़गिड़ा करके पूछा कि या रसूल अल्लाह मेरे बाप के साथ ऐसा क्यों हो गया? सुनो, नबी पाक ने फरमाया कि तेरे बाप का कोई ऐसा गुनाह था जिससे मौला नाराज था, और जब मौत हुई तो चेहरा बदल गया। लेकिन मैं जो तेरे घर पर आया वो सिर्फ एक वजह से कि तेरे बाप की एक अच्छी आदत ये थी कि तेरा बाप उस वक्त तक बिस्तर पे सोता नहीं था जब तक 100 बार मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ता। जब तक 100 बार मुझ पर दुरूद नहीं भेजता ये नहीं सोता था। मेरी गैरत को ये गवारा नहीं कि जो रोज रात मुझे पुकारता है मैं उसे तन्हा छोड़ दूं। अल्लाह का गजब हुआ था, मैं तेरे घर आया और तेरे बाप के चेहरे पर हाथ रखकर मौला से अर्ज किया कि ऐ रब्बे कदीर, वो चेहरा जो मुझे याद करता है वो सलामत नहीं रहेगा तो दुनिया ताना मारेगी। रब ताला ने फरमाया महबूब अपना हाथ उठाओ, हम उसका चेहरा पहले से ज्यादा हुस्न में बदलते। इसी को आला हजरत ने फरमाया जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। ऐ नौजवानों, इस भरी कायनात में भी मैं तुम्हें बताऊं सबसे ज्यादा हमारे गम को अगर कोई समझ सकता है तो मदीने के ताजदार की जात है। हमारे गम को, हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ को, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरे उम्मतियों के तलवों में अगर कांटा भी चुभ जाए तो उसका दर्द मुझे भी होता है। कौन है जो हमारा दर्द बर्दाश्त करता है? आज जितने मसीहा बनते हैं सब झूठे होते हैं, जितने तुम्हारे पास मदद के नाम पर आते हैं ये सब चॉकलेट पकड़ाने वाले लोग होते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये तो सिर्फ तुम्हारा इस्तेहसाल करते हैं। एक बड़े अधिकारी है, वो साहब मुझसे ठट्टा मारकर मजाक से कह रहे थे कि मौलाना तुम्हारी कौम को तो हम बहुत छोटी चीज में निपटा लेते हैं, छोटी चीजों में निपटा लेते हैं, इधर उधर 10-10 हमारे अतराफ घूमते ही रहते हैं आपके लड़के। क्या करते हैं हम तो कभी उनका टोल माफ करा देते हैं, टोल में कह देते हैं कि भैया इसकी गाड़ी आए तो पैसा मत लेना, इतने ही पे ये पूरी जिंदगी हमारी गुलामी कर रहा है। ये हमको ताना मार करके कह रहे थे कि छोटी चीज में हम निपटा लेते हैं। ऐ नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी ऐसी कैसी हो गई? दुनिया तुम्हारे साथ खेल रही है और तुम समझ नहीं पाते। तुम्हारे दर्दों का अगर कोई मसीहा है तो वो आमिना के लाल की जात है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। जानते हो जब हुजूर के नज़ा की हालत थी, आखिरी वक्त था हुजूर का, दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, माँ आयशा सिद्दीका के जानू पर सर रखकर हुजरे में आराम कर रहे थे, बुखार शिद्दत का था। सकरात किसे कहते जानते हो? सकरात, अच्छे अच्छे लोग सकरात में अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने बेटे को नहीं पहचानते। सकरात का वक्त, मौत से पहले जो दर्द होता है बहुत शिद्दत का होता है। अगर जिस्म पर मक्खी भी बैठ जाए तो पहाड़ के बराबर लगती है, इतना दर्द होता है। एक बूंद पानी सकरात वाले के लिए एक नदी के बराबर होता है। सकरात में कोई किसी को नहीं याद करता, बहुत सख्त हालत है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नज़ा के वक्त ये फरमाया गया, मलकुल मौत जब तशरीफ लाए हुजूर के हुजरे में, रूह कब्ज करने की इजाजत मांगने लगे
تو میرے مصطفیٰ نے اس وقت نزع کے وقت کیا پوچھا جانتے ہیں؟ ملک الموت سے، اسرائیل سے یہ کہا ہے، اسرائیل ذرا یہ تو بتا، یہ جو نزع کی تکلیف ہے کیا میری امت کو بھی دی جائے گی؟ کیا میری امت بھی اس درد سے گزرے گی؟ حضور کو اپنی امت کا اس وقت بھی خیال ہے جب لوگ اپنے ماں باپ بیٹوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن رسول پاک اپنی امت کو نہیں فراموش کرتے۔ وہ اپنی موت کے وقت ہم غریبوں کو یاد کرتے رہے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا گیا، حضرت عباس، حضرت علی قبر میں اترنے والے، صحابہ فرماتے ہیں حضور کے لب ہل رہے تھے، ہم نے کان لگائے قبر میں، تو لبوں پر حضور کے یہی الفاظ تھے، رب اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ معراج کی رات میرے رسول سب سے زیادہ قریب گئے اپنے رب کے، اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں گیا آج تک، نہ جا سکے گا قیامت تک۔ وہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا جو میرے مصطفیٰ کو ملا۔ تمہیں پتہ ہے اللہ سے سب سے زیادہ قریب جانے کے بعد رسول پاک کو خود اللہ نے پوچھا کہ اے محبوب بتاؤ کوئی خواہش ہے؟ اس وقت جو خواہش میرے آقا نے ذکر فرمائی وہ یہی کہ مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے کر دے، میری امت کی بخشش میرے حوالے کر دے۔ صحابہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی، میرے ایک کندھے پر چادر ہو۔ یہ باتیں میں نوجوانوں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دل کھول کر کے سنو، تمہارے دردوں پر ہاتھ رکھنے والی کوئی ذات نہیں سوائے میرے مصطفیٰ کے، سوائے میرے آقا کے۔ ان کے عشق میں ڈوبنے کے لیے یوں ہی ہم نہیں کہتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی، وہ کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی، چادر گر رہی ہوگی، ایک ہاتھ سے میں اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں۔ وہاں پر بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی تلاش میں ہوں گے۔ امام زمن حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ اکلوتے بیٹے کو اگر ماں کھو دے تو کیسے ڈھونڈتی ہے، جگہ جگہ پوچھتی ہے بیٹے کو دیکھا، میرے بیٹے کو دیکھا ہے کوئی؟ ماں جس طرح یہاں بچے کو ڈھونڈتی ہے، فرمایا گیا قیامت میں میرے مصطفیٰ اپنے امتیوں کو اس طرح ڈھونڈ رہے ہوں گے، کہاں ہے میرے امتی، کہاں ہے میرے امتی؟ جس رسول کو ہماری اتنی زیادہ فکر ہے، اے نوجوانوں میں تم سے پوچھتا ہوں کیا اس رسول پاک کے نام کی فکر کرنا ہمارا ایمان نہیں؟ کیا یہ ہماری جان سے زیادہ بڑھ کر نہیں؟ یہی بات ہے۔ یہ باتیں ختم ہونے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ڈپارٹمنٹ کے صاحب ہے، انویسٹیگیشن کرتے ہیں، ایک بار سامنے بیٹھ کر کے مجھ سے کہنے لگے بڑی پوسٹ پر، کہا مولانا آپ ہی کیوں اتنا جذباتی ہوتے ہو، اتنا کیوں بولتے ہو، آپ بھڑکاتے ہیں، پرووک کرتے ہیں لوگوں کو۔ ہم نے کہا آپ جملہ غلط بول رہے، ہم بھڑکاتے نہیں، کبھی بھڑکاتے نہیں، آپ جملہ غلط بول رہے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم کتوں کو للکارتے ہیں، بھڑکانا اور ہے، للکارنا اور ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ہم بڑی نرم گفتگو کرنے والے آدمی، ہماری عادت رہی ہے نرمی سے بات کریں، کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا صدقے کا ثواب ہے نرم بات کرنا۔ ہماری اور بھی دسیوں سینکڑوں تقریریں ہیں اخلاق پر، معاشرے کی برائیوں پر، بڑی نرمی سے ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن اس صاحب سے ہم نے کہا ایک مثال دیتا ہوں، آپ کی ماں کو اگر کوئی زانیہ کہہ دے، کوئی بدکار عورت کہہ دے، ابھی میں بات کر رہا تھا وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ گئے، کہا کہ مولانا کیا بات کر رہے میری ماں کے بارے میں؟ میں نے کہا ابھی آپ کی ماں کو میں نے گالی بھی نہیں دی، میں تو مثال کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی کہے آپ بے قرار ہو کر کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ یاد رکھیے ایک ماں کی بے عزتی آپ برداشت نہیں کر سکتے، اور الحمدللہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کروڑوں ماں سے زیادہ وہ اپنے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں اپنی ماؤں سے
زیادہ محبت کرنے کے بعد ہی ایمان کا درجہ ملتا ہے، کیونکہ اس وقت تک تم مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک ساری دنیا سے زیادہ اپنے مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتے۔ ہم نے یہی کہا کہ اگر ہمارے جملے سخت ہوتے ہیں تو صرف اس بات پر کہ کبھی ہمارے کرنٹ کے تار کو مت چھیڑو۔ اگر حضور پاک کے نام کی طرف انگلی اٹھائی تو ہمارا جملہ بھی اور لہجہ بھی سخت ہوتا ہے، اور یہ ہمارا حق ہے، اس لیے کہ جس رسول نے اپنی پوری زندگی ہماری فکر کی، آج ان کے نام کی طرف کوئی کتا بھونکے گا تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے یہ کہ ہمیں ہماری پوری زندگی جو ملی ہے وہ مصطفیٰ کے قدموں سے ملی ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی برکت سے ہے۔ بلکہ سیدنا عمر فاروق تو یہ کہتے، ہمارے جسموں میں جو بال اگتے ہیں یہ بھی رسول اللہ کی برکت سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میں اپنے جملے ختم کرتا ہوں۔ آج میرے ساتھ مل کر کے عزم کرو، آج میرے ساتھ مل کر کے عزم کرو، اب جئیں گے میرے مصطفیٰ کے نام پر، جئیں گے، ان کی عزتوں کی فکر کریں گے، ہم اپنی عزت سے زیادہ اپنے نبی کی عزت پر مر مٹنے کو اپنی زندگی کی معراج سمجھیں گے۔ یاد رکھنا، جو بھی جوان نبی پاک کی عزت اور حرمت پر مرتا ہے اسے مردہ نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو حضور کے نام کا شہید کہا جاتا ہے۔ اس کے جنازے کا تو فرشتے بھی انتظار کرتے ہیں، فرشتے بھی استقبال کرتے ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فدائی ہے وہ کبھی مرتا نہیں۔ آج دیکھو، آج ہر جلسے میں، ہر محلے میں جہاں پر بھی دیکھا، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال تک کا بوڑھا لگاتا ہے۔ تمہیں اس نعرے کو دینے والا کون تھا جانتے ہو؟ ایک عالم دین جو معذور تھا اپنے پاؤں سے اور ویل چیئر پر بیٹھ کر آتا، نبی پاک کی عزت پر جب ڈاکے ڈالے جانے لگے، وہ اپنی معذوری کو نہیں دیکھا، دہاڑ کر کے کہتا تھا لبیک یا رسول اللہ، تو اس کرسی سے نکلنے والی آواز بھی یورپ کی سرزمین تک گونجتی تھی، اور بڑے بڑے ایوان میں، باطل طاقتوں میں، ان کے خیموں میں زلزلہ آ جاتا تھا، اور اس عالم دین کا دیا ہوا نعرہ آج ہر مجلس میں گونجتا ہے۔ اللہ اگر تمہیں 100 سال کی زندگی دے تو دیکھنا 100 سال کے بعد بھی یہ نعرہ مرے گا نہیں، یہ زندہ ہی رہے گا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے نام پر جو اٹھا ہے، مولا اس کے نام کو صبح قیامت تک زندہ رکھتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاج تار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاج تار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ صحابہ کرام نے اپنے بچے قربان کیے، اپنی جوانیاں دی ہیں، ماں نے اپنے لال پیش کیے، نبی پاک کی عزت پر آنچ آنے نہیں دیا۔ بدر کی سرزمین پر 2 چھوٹے بچے بھی گئے تھے جنہوں نے ابو جہل کا خاتمہ کیا تھا، وہ ایک کسان صحابی کے بچے تھے۔ جانتے ہو ایک بچے کا مونڈھا کٹ گیا، تلوار سے ایک کافر نے کندھے پر مارا تو پورا ہاتھ کٹ گیا، لیکن بغل کی چمڑی سے لٹکتا رہا۔ بدر کے میدان میں 13 سال کا بچہ، اس کے باوجود بھی بائیں ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا تھا، ہاتھ لٹکتا رہا، اس کی پرواہ نہیں کی۔ جب ہاتھ زیادہ لٹکنے لگا تو پیر میں دبا کر کے اپنا ہاتھ کھینچ کے نکال کر پھینک دیا، کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو میرے مصطفیٰ کی رضا حاصل کرنے میں خلل اندازی کرتا ہو۔ انہوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں دی، اپنے اعضاء کی قربانیاں دی، ماں نے اپنے لال پیش کیے، ان صحابہ نے اپنے گھر بار بھی چھوڑ دیے، اپنی جائیدادیں ترک کر دی، اپنا وطن تک چھوڑ دیا، تب جا کر کے انہوں نے قیصر اور کسریٰ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ دنیا پھر انہی محمد کے دیوانوں سے ڈرنے لگی، خوف کھانے لگی، کیونکہ انہیں پتا ہے یہ رسول اللہ کے دیوانے جس طرف گزر جاتے ہیں، آندھیاں اور طوفان بھی اپنا رخ موڑ لیا کرتے۔ دنیا کو یہ پتا تھا، اسی لیے میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نبی پاک کی اسی غلامی میں آؤ، نبی پاک کی اسی غلامی میں آؤ جنہوں نے چاند پر کمندیں ڈال دی، جنہوں نے دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑے ڈال دیے، جنہوں نے یورپ کی سرزمین پر جا کر اپنی کشتیاں جلا دی۔ آؤ انقلاب کا وقت ہے، اے نوجوانوں یہ عزم کرو،
اگر دنیا بھونکتی ہے تو یہ چند دنوں کی بات ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے، کل انشاءاللہ ہمارا دور آئے گا. دور آئے گا، ہر گھر پر پرچم رسالت لہرائے گا. وہ وقت آئے گا ہمارا بچہ بھی پکارے گا لبیک یا رسول اللہ. لیکن اے نوجوانوں، آج میں جو بات کہہ رہا ہوں آخری بات ہے. اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. اگر کوئی بھونکتا ہے تو اس کے جواب میں ہمیں امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یہ سکھایا ہے، کوئی میرے محمد کو ایسا ویسا کہے تو تم تڑپ کر کہنا یا رسول اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. آؤ نے جوانوں، آج ہی ہم عہد کر کے کیتھون کی سرزمین سے اٹھتے ہیں. یا رسول اللہ ہم آپ کو مالک و مختار مانتے ہیں، ہماری گردنوں کا مالک آپ کو مانتے ہیں، آپ کو قادر مانتے ہیں، آپ کو یا رسول اللہ حاضر و ناظر مانتے ہیں. اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ مدینے سے گنبد خضرا کی چھاؤں سے کیتھون کی سرزمین کو ملاحظہ کر رہے ہیں. یا رسول اللہ گواہ ہو جائیں، ہر بچہ آج پکار کر کہے گا یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. لبا کے تلے ثنا میں کھلے، ہم سب کی زبان تمہارے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.